أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله عز وجل: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. سامعین محترم، سورۃ النحل کی آیت یہ ہمیں بتا رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے بڑے صاف اور صریح انداز سے اس بات کا اعلان کر دیا کہ جن ہستیوں کو لوگ پکارتے ہیں یہ مشرکین حاجت روا مشکل کشا سمجھ کر بگڑی بنانے والے، اللہ تبارک و تعالی نے فیصلہ دے دیا کہ لا یخلقون شیئا وہم یخلقون، کہ انہوں نے کوئی شے پیدا نہیں کی، وہم یخلقون، اور وہ پیدا کیے گئے ہیں، اموات، یہ مردہ ہیں، غیر احیاء، ان میں کوئی زندگی نہیں بغیر زندگی کے، وما یشعرون ایان یبعثون، اور یہ کب اٹھیں گے مرے پیچھے انہیں اس کا شعور نہیں۔ تو آپ نے دیکھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملاحظہ کیا کہ قرآن میں کتنے واضح، صاف اور صریح انداز سے اللہ نے ان مردوں کو غیر احیاء ثابت کیا ہے کہ یہ مردہ ہیں۔ مردہ تو ہوتے ہی غیر احیاء ہے، لیکن یہاں پر لوگوں کو دھوکہ دیا جا رہا ہے کہ جی یہ مردہ تو ہیں، لیکن یہ ایسے مردہ نہیں ہیں کہ جن میں زندگی نہ ہو۔ برزخی زندگی تو ان مردوں کو یقیناً حاصل ہے۔ تو آپ دیکھیں اسی طرح کی باتیں صلاح الدین یوسف نے بھی، اہل حدیث نے بھی لکھی ہیں۔ قرآن کی تفسیر میں جو سعودیہ سے اشاعہ ہوتا ہے، اور اس میں بھی یہ کہا ہے کہ ہر مرنے والے کو چاہے اس کا جسم جلا دیا جائے، پرندے نوچ کھائیں، تو جن لاشوں کو پرندے نوچ کھاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے پیٹ میں ان کو زندگی دے دیتا ہے۔ جہاں جہاں جلے ہوئے انسان کی راکھ ہے، ان میں اس راکھ کے اندر، ان ذرات کے اندر اللہ تعالیٰ تیسری زندگی دے دیتا ہے، اور یہ تیسری زندگی جو ہے برزخی زندگی ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ کس طرح سے کتاب اللہ کے ساتھ کھیل کھیلا جا رہا ہے، کھلواڑ کیا جا رہا ہے، کہ اللہ نے تو دو زندگی کا اعلان کیا ہے قرآن کے اندر، ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین، قرآن میں موجود ہے۔ کیف تکفرون باللہ وکیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ کس طرح سے اللہ کی کتاب کے ساتھ کھیل کھیلا جا رہا ہے کہ قرآن اعلان کرے دو زندگی دو موتوں کا، اور اس کے مقابلے میں آج یہ قبر پرست، مردہ پرستی، مردے کی محبت میں یہ تین زندگی کا عقیدہ لے آئے ہیں۔
اور پھر تیسری زندگی بنانے کے بعد اس کو معجزاتی زندگی قرار دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ یہ خاص معاملہ ہے. مردہ قبر میں سنتا ہے یہ خاص معاملہ ہے. یہ خاص معاملہ کہاں سے ہو گیا حضرت؟ مردہ قبر میں زندہ ہے، یہ خاص معاملہ کہاں سے ہو گیا؟ جب ہر مردہ زندہ ہے قبر کے اندر تو یہ خاص معاملہ کہاں سے ہو گیا؟ معجزہ تو وہ ہوتا ہے جو بعض کے ساتھ ہو، کسی کے ساتھ ہو، لیکن اگر ہر ایک کے ساتھ اگر ایسا ہو جائے تو پھر یہ معجزہ کہاں؟ یہ تو قانون بن گیا. قلیب بدر کے مردوں کو اللہ کے نبی نے خطاب کر کے سنایا تھا تو یہ معجزہ ہے. لیکن اگر ہر مردہ سننے لگے تو پھر معجزہ کہاں؟ یہ تو قانون بن گیا. معجزہ یہ ہے کہ اللہ نے آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا اور عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے. یہ معجزہ ہے، اللہ نے بیان کیا قرآن کے اندر. ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون. کہ اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم کی سی ہے کہ ہم نے اسے مٹی سے پیدا کیا، پھر کہا ہو جا اور وہ ہو گیا، یعنی جیتا جاگتا انسان بن گیا. اس میں روح پھونک دی اللہ نے. اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی جب کسی امر کا فیصلہ کر لیتا ہے تو کہتا ہے ہو جا اور وہ ہو جاتا ہے. تو یہ بن باپ کے پیدا ہونا، ماں باپ کے بغیر آدم اور بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام، تو یہ معجزہ ہے. لیکن اگر ہر بچے کو آپ بغیر باپ کا پیدا کر دو تو معجزہ تو نہ ہوا، پھر تو یہ قانون بن جائے گا. اسی طریقے سے اللہ نے قانون بیان کر دیا قرآن کے اندر کہ جو بھی اس دنیا میں آیا ہے وہ مردہ ہے، ایک دن وہ مرے گا. ثم انکم بعد ذلک لمیتون ثم انکم یوم القیامۃ تبعثون. اس زندگی کے بعد پھر تمہیں موت ہے، اس کے بعد پھر تم قیامت کے دن اٹھو گے. یہ ہے اللہ کا قانون. اور اللہ نے اور اپنا قانون بیان کیے ہیں قرآن کے اندر. انک لا تسمع الموتى وما انت بمسمع من فی القبور. اے نبی آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے اور آپ ان کو سنانے والے نہیں جو قبروں میں دفن ہیں، قبروں میں ہیں. تو اللہ نے تو قبروں میں مردوں کے سماع کا دو چار کی طرح سے صریحاً بالکل انکار کر دیا، رد کر دیا. تو یہ اللہ کا قانون ہے. لیکن دوسری طرف اہل حدیثوں کے توصیف الرحمان ہیں، یوسف صلاح الدین ہیں، میاں نذیر دہلوی ہیں، نواب صدیق الحسن خان ہیں، اور یہ جتنے ان کے ہیں بڑے بڑے سرکردہ، یہ سارے کے سارے مردوں کو قبر میں زندہ مانتے ہیں اور ان کی حیات و سما کے قائل ہیں، اور مردے کے سننے کو یہ خاص معاملہ قرار دیتے ہیں. تو سامعین محترم آپ دیکھیں کہ کس طرح سے یہ بازیگر دھوکہ دیتے ہیں یہ بازیگر دھوکہ کھلا. کہ قرآن میں اللہ قانون بیان کرے وما انت بمسمع من فی القبور، لیکن یہاں سارے مردے سن رہے ہیں، دفنا کے جاؤ قدموں کی چاپ سن رہا ہے. اور آپ دیکھیں سہارا لیا جا رہا ہے معجزے کا کہ معجزے کے طور پر ہو گیا، خاص معاملہ ہے.
دنیا کے جتنے مشرک ہیں وہ اللہ کے قانون کے آگے معجزہ لے کر کے آتے ہیں اور اس سے اپنا شرک ثابت کرتے ہیں، کفر ثابت کرتے ہیں۔ پیر جیلانی کو زندہ کرنے والا کہ پیر جیلانی مردوں کو زندہ کرتا تھا، اور دلیل میں عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ پیش کرتے ہیں کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کہتے تھے وَأُحْيِي الْمَوْتَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ تو دنیا کا ہر مشرک معجزات کو قانون کے رد میں، کیونکہ قانون جو ہے وہ تو شرک کا رد کرتا ہے، تو وہ اپنے شرک کی تائید میں معجزے کو دلیل بناتے ہیں، جبکہ معجزہ جو ہے یہ عموم نہیں ہوتا، قانون نہیں ہوتا، اسی لیے اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ معجزے کا خالق اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، وہی اس کو ظاہر کرتا ہے، وہی اس کو نازل کرتا ہے انبیاء کے ہاتھ پر اپنی قدرت اور اپنی وحدانیت کی دلیل کے لیے۔ معجزہ جو ہے اللہ کے وحدانیت اور اس کی قدرت کی دلیل ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں انما الآیات عند اللہ، کہ سارے معجزات جو ہے وہ تو اللہ کے پاس ہے۔ کسی مردے کو یہ اختیار نہیں کہ وہ اپنی مرضی سے زندہ ہو جائے، اور اللہ کا قانون یہ ہے کہ وہ مردوں کو قیامت کے دن زندہ کرے گا۔ نہ یہ مردے سنتے ہیں نہ زندہ ہوتے ہیں۔ تو یہ آپ دیکھیں کہ کس طرح سے آج کل میڈیا کے ذریعے سے اور کس طرح سے یہ انٹرنیٹ سروس کے ذریعے سے کس طرح سے گمراہی پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ لوگ ان مرے ہوئے لاشوں کو مطلقاً مردہ نہ مانے، ایسا مردہ مانے کہ دیکھتا اور سنتا ہے، اس میں زندگی ہے، اور نام دے دیا برزخی زندگی کا۔ کیسا دھوکہ دے رہے ہیں! قرآن و حدیث میں کہیں نام و نشان نہیں ہے، کہیں اللہ نے نہیں فرمایا کہ قبر کے اندر اس لاش کو ہم مٹی میں جب تم دفن کر دیتے ہو تو ہم اس کو برزخی زندگی عطا کر دیتے ہیں۔ اللہ نے تو کہا ہے کہ اموات غیر احیاء، یہ مردے ہیں، ان میں زندگی نہیں، بغیر زندگی کے مردے ہیں۔ تو اب یہ کہاں سے لے کے آئے ان کے اندر زندگی؟ اللہ کی کتاب کے خلاف۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو فیصلہ کر دیا، اب جو بھی اس کا انکار کرے گا وہ کفر کی طرف جاتا ہے۔ مردے کو قبر میں زندہ ماننا اس کو الحی ماننے کے مترادف ہے، السمیع ماننے کے مترادف ہے، البصیر ماننے کے مترادف ہے۔ تو یہ اللہ کی کتاب کے خلاف، یہ عقیدہ قرآن اور حدیث کے خلاف ہے، کفر بھی ہے، شرک بھی ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔